اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نا کہ آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضور آپ کی عمر کتنی ہے، تو آپ فرماتے ہیں میری عمر 9 سال۔ سننے والا بڑا حیران ہوا، یہ بزرگ ہیں سفید ریش ہو چکی، اتنی عمر گزار دی اور فرماتے ہیں میری عمر 9 سال ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، وہ تعجب کرتا ہے حضور 9 سال اتنی عمر والے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ 9 سال میں نے حضور امام جعفر صادق کی صحبت میں گزارے۔ سبحان اللہ! یہ 9 سال اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزارے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو لمحے، جو وقت اللہ کے ذکر میں گزرا ہے اور اللہ کے رسول کے ذکر میں گزرا ہے وہ تو میری عمر ہے، اور جو میں ویسے گزارتا رہا اس کو اپنی عمر شمار ہی نہیں کرتا۔ یہ رات انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزرے گی انشاءاللہ۔ میں خطیب نہیں، لیکن الحمدللہ 11 سال سے جمعہ پڑھاتا ہوں، نماز جمعہ 11 سال سے پڑھاتا ہوں۔ ایک آئی 4 سال میرے پاس اسلام آباد کافی جاتے رہے، شناس آئی ہے۔ میرے پاس کم از کم 5000 کا مجموعہ ہوتا ہے، جمعہ والے دن میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جو آپ بیٹھے ہیں یہ غالباً ایک صف بھی نہیں بنتی ان لوگوں کی، 5000 کا غالباً مجموعہ ہوتا ہے۔ 5000 کے مجموعے کے سامنے بیان کرتا ہوں، لیکن وہ ہم یہ بات نہیں، محبت کی بات سننے والے، محبت والے وہ 2 بھی بیٹھے ہوں، سنانے والے کو مزہ آتا ہے۔ میں چونکہ خطیب نہیں، میں مدرس ہوں، مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں اللہ کے محبوب کا پیارا دین، اس کی خدمت کرتا ہوں، وہ اللہ نے مجھے نصیب فرمائی۔ مسند تدریس پہ 5 سال سے بیٹھا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں۔ تو استاد جو ہوتا ہے اس کا کام سبق سمجھانا ہوتا ہے۔ خطیب آئے گا وہ آپ کو دوڑے سنائے گا، اشعار سنائے گا، واقعات سنائے گا اور وہ اپنی بات کر کے چلا جائے گا۔ اور جو استاد ہوتا ہے وہ کلاس چھوڑتا تب ہے جب بات سمجھا دیتا ہے، اور میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے، تب آپ کو یہاں سے رخصت ہو۔ لمبی بات نہیں کروں گا، مختصر سے آپ ٹائم دیکھیں انشاءاللہ، اور آپ کہیں گے کہ بڑا مختصر سا ٹائم لگا کے بھی وہ استاد جو ہے چلے گئے۔ تو اب آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، بڑی توجہ سے آپ نے بیٹھنا ہے، بڑے غور سے مسئلہ سمجھنا ہے۔ یہ 15 منٹ آپ کو انشاءاللہ میں لگاؤں گا اور وہ آپ کو سمجھنے والے 15 منٹ ہوں گے۔ تو یہ جو 15 منٹ آپ بڑے غور سے بیٹھیں گے، بات کو سمجھیں گے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ جو میں آدھا گھنٹہ لگاؤں گا وہ بات آپ سمجھے نہ سمجھے انشاءاللہ سمجھ میں آتی جائے۔ دیکھ لیں ٹائم، یہ 8:45 بج چکے، 50 ہونے والے، انشاءاللہ 9 بجے فکس میں اپنے جو ہے موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ یہ 15 منٹ میں لگا رہا ہوں بات سمجھانے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس پاک کلام پر جو اللہ نے اپنے محبوب پہ نازل فرمائی۔ سبحان اللہ! کیا سمجھ آئی؟ بڑی پیچیدہ سی بات میں آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ ترجمہ کیا تھا؟ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ تو آپ اللہ پہ ایمان نہیں لے کے، جو نہیں لے کے بات میرا اللہ پہ ایمان نہیں، ایمان بھی آپ کا ہے اور قرآن بھی آپ کو ایمان والا ہی کہہ رہا ہے۔ پھر ایمان والا کہہ کے اللہ فرماتے ہیں ایمان لے آؤ، وہ بھی تم ایمان والے، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر۔ مولا ہم ایمان کو لے کے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑھتے ہیں ایمان تو نصیب ہوتا ہے، ایمان والے تو ہم ہیں۔ پھر یہ کون سا ایمان ہے جو اللہ کی ذات آپ کو فرماتی ہے کہ تم ایمان لے کے آؤ؟ بات سمجھنے والی ہے کہ نہیں؟ آگے چلتے ہیں تو پھر اس آیت کریمہ کی جب تفسیر بیان کی جاتی ہے تو مفسرین کرام بڑی پیاری اس کی تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ ایک تفسیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو قرآن بیان کرتا ہے
کہ بھائی جب قرآن پاک کو آپ کھولتے ہیں تو ایک سورہ پاک آپ کو نظر آتی ہے، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین. ہر کوئی پڑھتا ہے. نماز پڑھتے ہیں آپ 5 نمازیں ایک جمعہ، وہ آپ پڑھتے ہیں جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، علیحدہ پڑھ رہے ہیں. ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، الحمد شریف کا پڑھنا وہ واجب ہے، آپ چھوڑ نہیں سکتے. اب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، وہاں پہ آپ ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت نصیب فرما. بات سمجھیں گے؟ چل میں نے کہا 15 منٹ بور نہیں ہونا، بالکل بور نہیں ہونا، مایوس ہونا بھی نہیں، بات مزہ آئے گا انشاءاللہ. لیکن یہ چیز سمجھنی پڑے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہ ہر نماز میں پڑھنے والے پہ واجب کر دی کہ آپ نے پڑھنی ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہر پڑھتا ہے الحمد کی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین تک آپ ایک حرف بھی نہیں چھوڑ سکتے. پوری الحمد شریف پڑھنا آپ پہ واجب، ایک ایک حرف چھوڑ نہیں سکتے. آپ پڑھتے بھی ہیں اور معنی میں نے پہلے ہی کر دیا کہ الہ العالمین ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت نصیب فرما. اب عجیب سی بات ہے کہ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو ان بزرگوں سے پوچھو بھی کتنی سال آپ کی عمر، کوئی کہیں گے 70 سال، کوئی 60 سال. بھائی 60 سال سے ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہر روز 5 نمازیں پڑھی، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا سارا دن مسجدوں میں گزارنے والے، پنجگانہ جماعت سے نماز پڑھنے والا، وہ ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور آپ سے ہدایت کی دعا مانگتا ہے، تو کیا مولا اسے ہدایت نصیب نہیں ہوئی؟ ابھی تک ہدایت نہیں پا سکتا جو بار بار دعا ہدایت کی مانگتا ہے. ایک بندے کو ایک چیز نہیں ملی، بار بار مانگ رہا پھر مانگتا ہے، تو کیا مولا اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی؟ تو آپ بھی کہیں گے کہ بھائی ہدایت تو اس کے پاس ہے، ہدایت نہ ہوتی تو مسجد میں کیسے آتا؟ کئی ایسے ہیں جن کو ہدایت نہیں، وہ اذانیں نہیں سنتے، باہر کھڑے ہوتے ہیں، مسجد کے ساتھ سے گزر کے چلے جاتے ہیں، مسجدوں کے ساتھ گھر ہو رہے ہیں، لیکن نماز مسجد میں کبھی نصیب نہیں ہوئی. ان کو تو ہدایت ہے تو مسجد میں آتے ہیں نا، ہدایت نہ ہوتی تو مسجد میں آتے ہیں. تو علماء بیان کرتے ہیں، یہ مثال میں نے پیش کی کہ بھئی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے الہ العالمین، میں ہر نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتا ہوں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ الہ العالمین مجھے ہدایت کو نصیب ہے کہ میں مسجد میں آیا ہوں، وضو کیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا. اب جو دعا مانگتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ مولا ہمیں ہدایت کے ثابت قدمی نصیب کرو. سبحان اللہ. مرتے دم تک یہ نمازیں نصیب رکھنا، مرتے دم تک یہ اللہ کا ذکر نصیب رکھنا، یہ ہدایت نصیب رکھنا، ہمیں اس راہ سے ہٹانا نہیں، یہی راہ ہمیں نصیب کرنی ہے. جب یہ دعا، یہ ثابت قدمی انسان اس کی دعا مانگتا ہے، مفسرین کرام بالکل بیان بھی وہ فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی وہاں پہ بھی یہی ہے کہ اے ایمان والو، تم ایمان کو لے کے آ چکے، اللہ کو بھی مانتے ہو، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہو، اللہ کی کتاب کو بھی مانتے ہو، لیکن اب اس پہ پکا رہنا ہے، اللہ کی وحدانیت پہ پکا رہنا ہے، مصطفیٰ کی مصطفائی پہ پکا رہنا ہے، قرآن کے لاریب ہونے پہ پکا رہنا ہے. یہ نہ ہو کہ زندگی کے کسی موڑ پہ تم بہک جاؤ، پھسل جاؤ، تمہارے عقیدے میں فالٹ، غلطی آ جائے اور تم اپنی ساری کمائی وہ تمہاری ڈوب جائے اور تمہیں سمجھ تک نہ لگے. یہی چیز قرآن بیان کرنا چاہتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شروع سے ایک طریقہ چلا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے 3 گروہ بنائے. بات سمجھنی ہے آپ نے، یہ 15 منٹ تو میں نے آپ کے لیے 15-20 منٹ بات سمجھانی ہے. پھر اسی پہ وہ کہتے ہیں نا، بنیاد بنائی جاتی ہے، پھر اس پہ عمارت قائم ہوتی ہے نا، پھر وہ لنٹر تک بات جاتی ہے. اگر آپ شروع سے ہی لنٹر مجھ سے ڈروا لیں
نیچے بنیادیں کمزور ہوں گی، کل کوئی آئے گا اس کو دھکا مار کے